السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فری میڈیکل ایڈوائزز۔ تو ناظرین، آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، میڈیکل میں اسے میگرین کہتے ہیں، اردو میں درد شقیقہ کہتے ہیں، اور سادہ الفاظ میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں آدھے سر کا درد۔ تو ناظرین، یہ سر درد کی ایک قسم ہے جس میں سر کے ایک حصے میں شدید درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسی متاثرہ سائیڈ کے جو آپ کے چہرے کا حصہ ہے یا جو متاثرہ سائیڈ والی آنکھ ہے اس میں بھی شدید درد ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کو پورے سر میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، اور بعض مریضوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سر کے ایک حصے سے درد اٹھا ہے اور وہ دوسری سائیڈ پہ چلا گیا۔ کامن موسٹ بیماری ہے جو تقریباً ہر 15 میں سے ایک مرد اور ہر 5 میں سے ایک عورت کو لازمی طور پر متاثر کرتی ہے۔ اگر ہم اس کی وجہ کی یا کاز کی بات کریں تو اس کی ابھی تک ایگزیکٹ کاز ان نون ہی ہے۔ اس کی حتمی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی کہ یہ کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ ماحولیاتی عوامل اور موروثیت کافی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ تقریباً 90% جو درد شقیقہ کے مریض ہوتے ہیں ان کی فیملی ہسٹری اگر پوچھی جائے تو ان کی فیملی میں اس قسم کے مسائل اور یہ درد شقیقہ کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم درد شقیقہ کی علامات کی بات کریں تو اس میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہی ہے کہ سر کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے۔ بعض مریضوں میں سر کی اسی سائیڈ والی جو آنکھ ہے یا جو چہرے کی سائیڈ ہے اس میں بھی شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو درد شقیقہ کے وقت الٹی لازمی آتی ہے یا ان کو متلی کی کیفیت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم درد شقیقہ کے نوعیت کی بات کریں تو پلسیٹنگ پین ہوتا ہے، یعنی کہ تراٹیں اٹھتی ہیں سر میں۔ اسی طرح سے کھانسنے، چھینکنے یا حرکت کرنے سے مریض کو درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ مریض نارمل کے جو روٹین کے کام کاج ہیں وہ کرنے سے بھی قاصر ہوتا ہے کیونکہ اس سے بھی ان کا درد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مریضوں کو گردن کے پچھلے حصے میں بہت زیادہ کھچاؤ اور درد محسوس ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کے مطابق ان کو کسی بھی کام کاج کرنے میں جو فوکس کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اور اگر یہ درد شدت اختیار کر جائے تو بعض مریضوں میں جسے ہم میگرین اورا بھی کہتے ہیں اس میں ان کے جو ویژن ہے وہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، ویژن پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو اس متاثرہ سائیڈ کی آنکھ سے دھندلا دکھائی دینا شروع کر دیتا ہے، یا آنکھوں کے آگے تارے ناچنا شروع ہو جاتے ہیں، یا زگ زیگ لائنیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا تیز روشنیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس قسم کے مسائل جو ہے نا مریض کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان عوامل کی جن کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جنہیں ہم ٹریگرنگ فیکٹر بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ درد شقیقہ کا شکار ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ ان ٹریگرنگ فیکٹرز میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے شور شرابہ، تیز روشنی، نیند کی بہت زیادہ کمی یا بہت زیادہ زیادتی، کیونکہ جو مریض کم نیند کرتے ہیں ان کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، ان کا یہ درد شقیقہ والا مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ مریض جو بہت زیادہ سوتے ہیں ان کو بھی اکثر درد شقیقہ کے ایپیسوڈز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ذہنی یا جسمانی تھکاوٹ کا بہت زیادہ شکار ہو گئے ہیں تو تب بھی آپ کا یہ مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے تیز خوشبو، بدبو، دھول، مٹی، دھواں اور موسم کی اچانک تبدیلی سے بھی آپ کا یہ مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کیفین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں چائے کی صورت میں، کافی کی صورت میں یا انرجی ڈرنکس کی صورت میں، تو تب بھی آپ کا مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ مریض جو اسموکنگ کرتے ہیں یا شراب نوشی کرتے ہیں تو ان میں بھی یہ مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ عورتیں جو وقفے کے لیے دوائیں استعمال کرتی ہیں، او سی پیز، اورل کنٹراسیپٹیو پلز کا استعمال کرتی ہیں، تو ہارمونل چینجز کی وجہ سے ان میں بھی یہ مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماہواری سے پہلے یا فوراً بعد عورتوں کو یہ مسئلہ لازمی ہوتا ہے اور عموماً ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چند آپ کی خوراک میں بھی چند چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے مریض کا یہ مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جن میں سر فہرست چاکلیٹ، ڈیری پروڈکٹس میں اگر ہم بات کریں تو چیز، اسی طرح سے سٹرس فروٹ جیسے مالٹا ہو گیا، لیمو ہو گیا، اس سے بھی مریض کا مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیاز، مونگ پھلی، اچار اور باربیکیو مچھلی یا مرغی کی کلیجی وغیرہ، وہ تمام خوراک ہے جس کی وجہ سے درد شقیقہ کا جو مریض ہے اس کا یہ مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کے ایپیسوڈز بڑھتے چلے جائیں گے میگرین اٹیکس کے۔ تو ان کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بات کریں
ریلیونگ فیکٹرز کی یا وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے درد شقیقہ کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے یا اس کا دورانیہ کم کیا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی سر فہرست جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ اگر آپ نیند کی کمی یا زیادتی کا شکار ہیں تو اپنے سلیپنگ پیٹرن کو بہتر کریں، ایک بھرپور نیند لیں لیکن ایک حد سے زیادہ نہ لیں، اور نیند کی کمی کا شکار بھی خود کو نہ کریں۔ اسی طرح سے بہت زیادہ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ سے خود کو بچائیں۔ اسی طرح سے آپ کو شور شرابہ، بہت تیز خوشبو، بدبو، تیز روشنی، ان چیزوں سے بھی خود کو بچانا ہوگا۔ آپ کو پانی باقاعدگی سے پیتے رہنا چاہیے، خود کو آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانا ہے۔ اگر آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوں گے تو آپ کا مسئلہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے چائے کافی کا استعمال منیمم کر دیں، جتنا ہو سکے کم کر دیں۔ سموکنگ اور شراب نوشی سے اگر آپ گریز کریں، پرہیز کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باقاعدگی کے ساتھ ورزش بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم درد شقیقہ کے علاج کی بات کریں تو 2-4 میڈیسنز بنیادی جو ہیں وہ بھی درد شقیقہ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایسی کوئی میڈیسنز نہیں ہے جو اسے مکمل طور پر جڑ سے ختم کر دے یا زندگی بھر کے لیے آپ کی اس سے جان چھڑا دے۔ تو اس لیے آپ کے ڈاکٹر نے جو آپ کو میڈیسنز لکھ کر دی ہیں وہ آپ ضرور استعمال کریں۔ میڈیسنز استعمال کرنے کے ساتھ آپ کو کچھ چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ اگر آپ درد شقیقہ کا شکار ہیں اور آپ سر درد کے مراحل سے گزر رہے ہیں تو آپ کو کسی خاموش اور اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ممکن ہو سکے تو کوئی ٹھنڈا کپڑا آپ اپنے ماتھے پر رکھیں گے، اس سے بھی آپ کو کافی سارا ریلیف محسوس ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ پانی اور فریش جوسز کا بھرپور استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اسی کے ساتھ اس اٹیک کے دوران آپ کسی بھی قسم کا ذہنی یا جسمانی کام کرنے سے گریز کریں، کیونکہ کوئی بھی ذہنی یا جسمانی کام کرنے سے آپ کا مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات اینڈ میں میں آپ کو لازمی بتانا چاہوں گا کہ اٹیک ہونے کے بعد جو میگرین اٹیک ہوتا ہے یا درد شقیقہ کا جو اٹیک گزرتا ہے، گزرنے کے بعد بھی 1-2 دن تک مریض کو بہت زیادہ کمزوری، تھکاوٹ اور چڑچڑے پن کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ تو اس دوران بھی آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال کرنا چاہیے، فریش جوسز، پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ اپنی تکلیف اور مسئلے کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ تو امید کافی ہے کہ یہ تمام معلومات آپ کو آپ کا مسئلہ سمجھنے میں اور اپنے درد اور جو بیماری کو کنٹرول کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔